الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک و بعدد خلقک ورد نفسک و زینت عرشک و مداد کلماتک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم اما بعد شان عظیم البرہانی شدید السلطان ما شاء اللہ کان اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے بعد میں آپ سب دوستوں، بھائیوں، بزرگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب تشریف لائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انگنت بار شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا اور پھر خصوصاً آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ ایمان جیسی انتہائی قیمتی نعمت سے نوازا، اس نعمت کی کوئی قیمت نہیں، بن مانگے عطا ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ مائدہ 5 نمبر سورت اس کی آیت نمبر 36-37 میں فرمایا ان الذین کافروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا به عذاب یوم القیامہ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ بے شک جو لوگ کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ مال و متاع اور خزانہ موجود ہو جو روئے زمین میں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اتنا اور بھی، غور کریں ذرا، جتنا خزانہ روئے زمین پر موجود ہے تحت الثری تک، اتنا ہی اور ہو تاکہ وہ روز قیامت کے عذاب سے نجات کے لیے اسے فدیہ یعنی اپنی جان کے بدلہ میں دے دیں، تو وہ سب کچھ بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج ہم 2 وقت کی روٹی کے لیے اللہ کے احکامات کو، دین اسلام کے احکامات کو، ان کی نافرمانی کر رہے ہیں 2 وقت کی روٹی کے لیے۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہم دین سیکھیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ چاہیں گے کہ کسی طرح دوزخ سے نکل جائیں، جبکہ وہ اس سے نہیں نکل سکیں گے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ اسلام دین ہے، اور دین اسلام کا ایک امتیاز، شناخت، پہچان یہ بھی ہے کہ یہ دین بیک وقت عقائد و اعمال کا مجموعہ ہے۔ عقائد کو اصول الدین، ایمانیات اور علم الکلام کہا جاتا ہے، جبکہ اعمال کو ارکان اسلام کے ساتھ منسوب یا موسوم کیا جاتا ہے، اور یہ اعمال اور یہ علم فقہ کا موضوع ہے۔ اسلام اعمال تو ہمارے جیسے ہیں الا ماشاءاللہ، سب جانتے ہیں، سب کے سامنے ہیں، انفرادی طور پر، بحیثیت قوم، بحیثیت امت،
کیا شیخ اور کیا مرید یا طالب ہے، کیا عالم اور کیا متعلم، اللہ ماشاء اللہ. لیکن ایمان کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کمپیریٹیولی کہ اعمال کے مقبول یا مردود ہونے کا دار و مدار، اس کا انحصار ایمان پر ہے. ایمان جڑ ہے اور اعمال برگو بار، یعنی اس کی شاخیں، پھل پھول، پتے. جب جڑ ہی نہیں تو برگو بار کہاں سے؟ اور اس ایمان پر بھی ہماری آنے والی ابدی زندگی کا دار و مدار ہے. ہاں، مرنا بھی ہے اس کے بعد. ایمان اعمال کے بغیر بھی مقبول ہے. کوئی آدمی ساری زندگی نیک عمل نہ کرے، صاحب ایمان اپنا ایمان دنیا سے لے جائے، اللہ چاہے اس کو معاف کرے، چاہے اس کو پکڑ کر لے، لیکن آخر کار اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے. اس لیے ایمان اعمال کے بغیر بھی مقبول ہے، لیکن اعمال ایمان کے بغیر مردود. اور عقیدہ توحید اور رسالت دین اسلام کے ان بنیادی عقائد میں سے ہے، ٹھیک، جن پر ایمان اور اسلام کی پوری عمارت کا دار و مدار ہے، انحصار ہے، اس پہ کھڑی ہیں یہ. ہاں، یہ دونوں دراصل یک دیگر یعنی باہم ملے ہوئے ہیں، امرج کیا ہوئے انہوں نے آپس میں، ایک دوسرے میں گم ہیں. اس لیے ان پر کلیئرٹی، ان کا واضح ہونا بہت ضروری ہے. ہمارا آج کا موضوع بھی عقیدہ توحید ہے. شرک اور بدعت، یہ دو الفاظ ایسے ہیں جن کو اتنا اچھالا گیا ہے کہ ہر دوسرا شخص مشرک اور بدعتی کہلانے لگا. ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا یہ کام تھا کہ ہم غیر مسلموں کو مسلمان کرتے، انہیں کلمہ پڑھاتے، انہیں دین کے اندر آنے کی دعوت دیتے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ اپنے مسلمان بھائیوں پر ہی فتوے لگائے، کفر کے، شرک کے، بدعت کے. ہم نے کسی کو دین میں تو کیا لانا تھا، ہم نے اپنوں کو بھی دین سے نکالا. کم فہمی کی بنا پر، انجانے میں، نہیں معلوم اور کیا کیا وجوہات ہیں اس کی. میں نے شروع میں سورہ مریم کی آیت، سورہ مریم 19 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت 17 سے 19 تلاوت کی. اس کا ترجمہ یہ ہے، تو ہم نے ان کی طرف اپنی روح یعنی فرشتہ جبرائیل کو بھیجا، سو جبرائیل ان کے سامنے مکمل بشری صورت میں ظاہر ہوا. مریم علیہ السلام نے کہا، بے شک میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں تو فقط تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں. میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں. اب حضرت بی بی مریم کسی کام سے، مفسرین نے اس کی کافی ساری توجیحات لکھی ہیں، طہارت کی غرض سے یا وہ تنہائی میں عبادت کی غرض سے کسی جگہ کی تلاش میں بیت المقدس کے مشرقی جانب گئی تھی اور وہاں جا کر بیٹھ گئیں اور انہوں نے لوگوں کے سامنے سے آڑ بنا لی، یعنی پردہ کر لیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت ہم نے اس کی جانب اپنی روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا روحنا، تو ہم نے ان کی طرف اپنی روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. آگے سارا میں نے بیان کر دیا کس لیے بھیجا.
اس میں اب جو نوٹیبل چیز ہے، کس لیے بھیجا؟ قال انما انا رسول ربک، میں تیرے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں. کس لیے آیا ہوں؟ لی احاب لکی غلاما زکیہ، لی احابی، تاکہ میں تجھے عطا کروں، لی احابی، میں عطا کروں، لکی، تجھے، غلاما زکی، غلاما زکیہ، ایک پاکیزہ بیٹا. یعنی جبرائیل علیہ السلام نے اس بیٹے کی نسبت، اس کی بیٹے کے عطا کی نسبت اپنی طرف کی. لی احابا، میں عطا کروں تجھے. ہاں، یعنی جبرائیل علیہ السلام بی بی مریم علیہ السلام کے پاس آئے اور بیٹا عطا کرنے کی نسبت اپنی جانب کی. یہ نوٹیبل بات ہے، اس کو ذرا نوٹس میں رکھیں. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیٹا کون عطا کرتا ہے؟ بیٹا عطا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ بیٹا عطا کرنا کس کی شان ہے؟ بیٹا عطا کرنا، اس کے علاوہ بھی دیگر تمام نعمتیں عطا کرنے والی صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بیٹے کے لیے دعا کی. قرآن مجید میں اس کا ذکر اس طرح آیا، سورہ آل عمران 3 نمبر سورت، اس کے آیت 38. قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. قال، عرض کیا اے میرے مولا مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما. اللہ سے مانگا، ربی حبلی، مجھے عطا کر. پتہ چلا وہاں اللہ کی ذات ہے. پیچھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی طرف نسبت کی، لی احاب لکی غلاما زکیہ، میں تجھے عطا کروں، تاکہ میں تجھے عطا کروں. دونوں باتوں کو ذہن میں رکھیں آپ. کسی نبی، کسی فرشتے، کسی ولی کی یہ شان نہیں، یا ان کی یہ طاقت نہیں، یا یہ ان کی شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا عطا کرے. یہ طاقت صرف میرے اللہ کی ہے، یہ شان صرف اللہ کی ہے. لیکن یہاں بیٹا دینے کی نسبت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے. لی احاب لکی غلاما زکیہ، یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. تو کیا قرآن ہمیں شرک سکھا رہا ہے؟ غور طلب بات ہے نا. 2 آیتیں پڑھی، اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں. اس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، قرآن کو حضرت جبرائیل علیہ السلام پہ لے کے نازل ہوئے، اللہ نے دیا، پھر وہ ہم تک پہنچا. یقیناً نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے قرآن. ہاں، یہ توحید کا سبق سکھاتا ہے، آقا کریم علیہ السلام کا ادب سکھاتا ہے، آنے والی زندگی کے طریقے سکھاتا ہے. تو پھر یہاں کیا کریں؟ کس طرح یہاں سے نکلیں؟ بس یہ جو یہاں بیٹا دینے، عطا کرنے کی نسبت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے، یہ مجازن، ازرو شرع، غیر حقیقی طور پر، استعارہ کے طور پر کی گئی ہے، تاکہ حقیقتاً. اب ہم یہاں پہ حقیقی اور مجازی کی کلاسیفیکیشن کریں گے، ٹھیک ہے نا. یہاں لفظ وہب مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک. اور جہاں کہیں کوئی لفظ یا کلمہ مجازی معنی میں استعمال ہوگا، وہاں اس کا معنی توسل اور وسیلہ ہے. یہ بات سمجھیں، وہاں اس کا معنی توسل اور
وسیلہ ہے۔ اب آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ اے مریم، اللہ جو تمہیں بیٹا عطا کرنا چاہتا ہے، میں اس کا وسیلہ اور ذریعہ بن کے آیا ہوں۔ تجھے بیٹا عطا اللہ ہی کرے گا، لیکن میں اس کا وسیلہ اور ذریعہ بن کے آیا ہوں۔ ہاں؟ اب یہاں سے بہت سارے عقدے حل ہوں گے، مغالطوں کا ازالہ، غلط فہمیوں کا ازالہ ہوگا۔ کیسے؟ مثلا اگر کوئی کہہ دے اللہ نبی وارث، رولا پہنتا نا جی اتنے شرک ہو گیا، ہے کی کہتا اللہ دینا شریک ٹھہرا ہوتا ہے نا، تو پھر مطلب کیا ہوگا؟ اللہ حقیقی معنی میں وارث ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نسبت کی جائے گی مجازن کی جائے گی۔ ہاں؟ اگر کوئی یہ کہہ دے مجھے اولاد، بیٹا، میرا گھر بار، میرا کاروبار، داتا صاحب سرکار غوث الاعظم، خواجہ معین الدین چشتی صابر سرکار، یا کسی بھی اللہ کے ولی کا نام لے کر کہہ دے کہ انہوں نے دیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوگا حقیقتاً دینے والی اللہ کی ذات، یہ توسل، ذریعہ اور وسیلہ بنے، ان کی دعا سے مجھے عطا ہوا، ان کے وسیلے سے ہمیں عطا ہوا ہے یا اس کو عطا ہوا۔ کوئی کہتے یہ سب کاروبار، گھر، گاڑی، بنگلہ، یہ سب میرے بزرگوں کی دین ہے، اتنے بھی رولا پڑتا ہے نا۔ پھر کیا کریں گے؟ جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے بیٹے کی نسبت اپنی طرف کی، اس سے شرک نہیں ہوا حقیقتاً اور مجازن، تو اسی طرح ہم نے اگر اللہ نے ہمیں کوئی چیز عطا کر دی ہے، اس کی نسبت اپنے بزرگوں کی طرف کر دی ہے، کسی اللہ کے ولی کی طرف کر دی ہے، آقا کریم علیہ السلام کی طرف کر دی ہے، تو کیا اسے شرک ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ وہ مجازی معنی میں اگر لیں گے، اگر ہم اس کو توسل کے معنی میں لیں گے، توکل کے معنی میں نہیں۔ ہاں؟ تو یہی بات کوئی کہہ دے یہ سب کاروبار، گھر بار، گاڑی، بنگلہ، یہ سب میرے بزرگوں کی دین ہے، وہ ان سب نعمتوں کو کسی بھی اللہ والے کی طرف منسوب کرے، تو مطلب یہ سب ان کی برکت سے، ان کے فیض سے، ان کے توسل سے، ان کے وسیلہ سے ملا، دینے والا اللہ ہی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں ہوتا کیا ہے، رولا کتنے پہندا، مغالطہ کیا ہے۔ توسل اور توکل، یاد رکھیں یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ توکل صرف اللہ کا حق ہے، توکل یہ صرف اللہ کا حق ہے، کسی غیر کے لیے، ما سوا اللہ کے کسی کے لیے بھی، خواہ کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، جو بھی ہو، یہ اس کے لیے ثابت کرنا جائز نہیں۔ توکل یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں توکل یعنی جس پر انحصار کیا جاتا ہے، وہ مستعان یعنی جس کی مدد مانگی جائے، وہ مستعان حقیقی، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 میں، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایمفیسس ہے اس میں، حصر ہے اس میں، زور ہے کہ ایمان والے صرف اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں۔ یعنی جو اصل میں کرنے والا ہو، فاعل حقیقی ہو، اس پر توکل کیا جاتا ہے، اور جو اس کام کے ہونے کا سبب بنے، ذریعہ بنے، وسیلہ بنے، اس کا توسل ہوتا ہے۔ ایتھے گڑبڑ ہوتی ہے، کوئی آدمی وسیلہ بنا، ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر مجھے ٹھیک ہونے کا وسیلہ بن گیا ہے نا،
وسیلہ بن گیا وہ. شفا تو اللہ نے دی ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ جی مجھے فلاں ڈاکٹر صاحب نے شفا دے دی تو کیا شرک ہو جائے گا؟ نہیں. اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر میرے ٹھیک ہونے کا وسیلہ بنا ہے. اسی طرح یہ دوسرے معاملات ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ توسل کا توکل کا معنی پہنا دیا جاتا ہے. جتوں گیڑا سانو دیتا جاتا ہے سب لوگوں کو. قرآن ہم پڑھتے نہیں. قرآن سے دوری ہے, حدیث سے بھی دوری ہے. جیسے ہر آدمی جتنا بھی دین سے دور ہو, اس کے اعمال جیسے بھی ہوں, لیکن وہ اپنے ایمان کو کسی قیمت پر نہیں جانے دینے چاہتا. خواہ کوئی شرابی ہو, کوئی سود کا کاروبار کرتا ہو, زانی ہو, جو مرضی ہو, تو جب ان سے بات کی جاتی ہے اس طرح تو وہ ڈر جاتے ہیں. توحید کے چکر میں مغالطے میں پھنس جاتے ہیں. ہوتا کیا ہے, توسل کو توکل کا معنی پہنا دیا جاتا ہے. پہلے ایک چیز ذریعہ بنی. اللہ تو توسل نہیں ہے, اللہ تو مقصود ہے, اللہ تک تو پہنچنا ہے نا. تو پھر جتنی آیات توکل کی ہوتی ہیں ساری اس پر لگا دی جاتی ہیں. اس طرح شرک کو ثابت کیا جاتا ہے. اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو دین سے خارج کیا جاتا ہے. فتاوے جاری کیے جاتے ہیں. ہاں ایک بات یاد رکھیں, عبودیت یعنی عبادت اور اطاعت, اور الوہیت یعنی اللہ کا معبود ہونا, یہ اس میں حقیقی اور مجازی کی تقسیم نہیں ہوگی. عبادت صرف اللہ کی, عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں. کوئی آدمی جائے مزار پہ جائے, جا کے کہ میں مجازی طور پر یا سجدہ کر رہا ہوں, نہیں, سجدہ صرف اللہ کو, سجدہ کسی اور کو نہیں. امید ہے انشاءاللہ یہ بات کلیئر ہوئی ہوگی کہ ایک بہت بڑا مغالطہ تھا. مطلب توسل کو توکل بنا دیا جاتا ہے. نفع نقصان, مثال کے طور پر سانپ ہے, کسی کو سانپ نے کاٹا, ہاں اب نقصان تو اس نے پہنچا دیا, وہ نقصان پہنچانے کا ذریعہ تو بنا, لیکن نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. کوئی آدمی نفع نقصان پہنچانے کا باعث تو بن سکتا ہے, نافع ہو سکتا ہے, ضرار ہو سکتا ہے, لیکن مالک نہیں ہو سکتا. مالک اللہ ہے. یہاں پہ فرق ہے. کوئی نفع نقصان پہنچائے, جو جس کے ذریعے پہنچے گا وہ توسل بنا. مالک اللہ ہے. اگر اللہ نہ چاہے کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا. ہاں کوئی کسی کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ نہ چاہے یہ پھر بھی یہ اللہ کا ولی, اللہ کا نبی مجھے نفع پہنچا سکتا ہے, تو یہ شرک ہے. لیکن اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اصل مالک نفع نقصان کا اللہ ہے, یہ اللہ کے مقرب ہیں, اللہ نے انہیں تصرف دیا ہوا ہے, اللہ کی عطا سے یہ میرے لیے دعا کریں گے, میرے لیے وسیلہ بنیں گے, تو اللہ ان کی بات سنے گا اور اللہ میرے معاملات کو سیدھا کر دے گا. اگر بندہ ان پہ توسل کرے ان کا, تو یہ بلا شک و شبہ جائز ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو, معذرت کے ساتھ ہم لوگوں کا قرآن اور حدیث کے ساتھ ربط ختم ہو گیا. لوگ تفاسیر کے نام پر گمراہ کر رہے ہیں اپنی کم فہمی کی وجہ سے. کیا ہے جی, قرآن پڑھاتے ہیں آپ کو, ہم سب ٹھیک الحمدللہ, لیکن ہم لوگوں نے قرآن اور حدیث سے دوری اختیار کر لی. جو لوگ قرآن اور حدیث سیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں, ہمارے پاس وہ ہوتا نہیں. پھر وہ غلط پلیٹ فارم پر چلے جاتے ہیں, وہاں سے پھر بہت سارے مغالطے جنم لیتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے, جیسے وقار بھائی ماشاءاللہ انہوں نے تفسیر شروع کی ہے, تو اس پلیٹ فارم کو اسٹرانگ کریں, ہیں ایک سے ایک آگے, ایک سے ایک جوڑیں, ٹھیک ہے نا. اپنے دوستوں کو دعوت دیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کا فہم عطا فرمائے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم فضل اور کرم کرے. وما علینا الا البلاغ المبین.
کاروائی 5 منٹ ذکر کرا دیے ٹھیک ہے وآلہ وإطرته بعدد كل معلوم لك استغفر الله الذي لا إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وإطرته بعدد كل لك استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه حي يا قيوم بسم الله الرحمن الرحيم 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 سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان لا سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم وبحمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله 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 رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم Allahu Akbar 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 Jalla Jalaluhu Bismillahirrahmanirrahim لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده 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 سبحان اللہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دو آدمی ہوں ایک مشرق سے چلے ایک مغرب سے چلے دونوں درمیان میں آ کر ایک جگہ مل جائیں ایک اللہ کی راہ میں حلال طریقے سے کمایا ہوا پیسہ حلال طریقے پر خرچ کرتا ہوا ہے دوسرا صرف اللہ کا ذکر کرتا ہوا ہے دونوں درمیان میں آ کر ملیں
تو اللہ کا ذکر کرنے والا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے سے افضل ہے. اللہ الصمد 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 لم یلد ولم یولد وَلَمْ یکن لَهُ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ 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 الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم رحمت المستقیم یا حی یا قیوم رحمت المستقیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللہم مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللہم مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا والدی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ لمشی تینوں کو